بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب تفسیر ابن کثیر تالیف ہے مفسر قرآن حضرت امام حافظ امام الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی ترجمہ متن کیا ہے ضیاء الامت حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرے مترجمین علامہ محمد اکلم الازہری، علامہ محمد سعید الازہری، علامہ محمد الطاف حسین الازہری نے۔ یہ تفسیر ہے قرآن کی، تفسیر ابن کثیر ہم شروع کرنے لگے ہیں انشاءاللہ۔ اس کی یہ جلد اول ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں سورہ فاتح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورت کے متعدد اسماء ہیں۔ الفاتحہ کھولنے والی، کیونکہ اس سے قرآن کریم کی ابتدا ہوتی ہے۔ نماز کے دوران قرأت کی ابتدا بھی اس سے ہوتی ہے۔ ام الکتاب، جمہور علماء کرام کے نزدیک یہ ام الکتاب بھی ہے، جیسا کہ حضرت انس سے مروی ہے، لیکن حضرت حسن بصری اور ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہما نے یہ نام مناسب نہیں سمجھا۔ ان دونوں کا بیان ہے کہ اس سے مراد لوح محفوظ ہے۔ حضرت حسن کا قول ہے کہ محکم آیات کو ام الکتاب کہتے ہیں، ام القرآن۔ اسی وجہ سے دونوں مشائخ اس نام کے بھی قائل نہیں۔ ترمذی کی ایک حدیث صحیح میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحمدللہ رب العالمین۔ مکمل صورت یہ ام القرآن، ام الکتاب، 7 مثانی اور قرآن عظیم ہے۔ الحمد، الصلاۃ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے مابین تقسیم کر دیا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے حمدانی عبدی، الحدیث، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ سورہ فاتح کو صلاۃ یعنی نماز کا نام دینے کی وجہ یہ ہے کہ یہ پڑھنا نماز میں شرط ہے۔ الشفا، جیسا کہ دارمی نے ابو سعید سے مرفوعاً نقل کیا ہے، سورہ فاتح ہر زہر کی شفا ہے۔ الرقیہ، حضرت ابو سعید کی روایت صحیح میں ہے کہ جب انہوں نے ایک مارگزیدہ شخص کو سورہ فاتح پڑھ کر دم کیا تو وہ شفا یاب ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تمہیں کیسے پتہ چلا کہ اس میں شفا ہے؟ اساس القرآن، شعبی نے حضرت ابن عباس سے یہی نام روایت کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا یہ قرآن کی اساس ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتح کی بنیاد ہے۔ الواقعہ، یہ حضرت سفیان بن عینیہ کے نزدیک ہے۔ الکافیہ، یحییٰ بن ابی کثیر نے اسے یہ نام دیا ہے کیونکہ یہ اپنے سے ما سوا سے کفایت کرتی ہے اور کوئی دوسری صورت اس سے کفایت نہیں کرتی۔ بعض مرسل حدیث میں یہ بھی آیا ہے ام القرآن فاتح عوض ہے دوسری عورتوں کا، لیکن کوئی صورت اس کا عوض نہیں ہو سکتی۔ زمخشری نے کشاف میں ذکر کیا ہے کہ اسے سورہ صلاح اور سورہ کنز بھی کہتے ہیں۔ ابن عباس، قتادہ اور ابو عالیہ کے قول کے مطابق یہ سورت مکی ہے۔ ابو ہریرہ، مجاہد، عطا بن یسار اور زہری کے نزدیک یہ مدنی ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکہ میں اور پھر دوسری مرتبہ مدینہ میں۔ پہلا قول زیادہ قوی ہے کیونکہ ایک دوسری آیت میں ہے وَلَقَدْ آتَيْنَكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور بے شک ہم نے آپ کو عطا فرمائی ہیں 7 آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور قرآن عظیم بھی۔ سورہ الحجر۔ واللہ تعالی عالم۔ ابو لیث سمرقندی کا بیان قرطبی نے نقل کیا ہے کہ اس کا نصف مکہ اور نصف مدینہ منورہ میں نازل ہوا۔ یہ قول بالکل ہی غریب ہے۔ بلا اتفاق یہ 7 آیات ہیں۔ عمر بن عبید کے نزدیک 8 اور حسین جعفی کے نزدیک 6 ہیں۔ یہ دونوں قول شاذ ہیں۔ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتح کی مستقل آیت ہے یا نہیں، اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ جمہور کو فی قرأ صحابہ و تابعین کی ایک جماعت اور متاخرین میں سے بعض لوگوں کا یہی قول ہے۔
یا یہ ایک مستقل آیت کا جز ہے یا سرے سے ہی یہ سورہ فاتح کی آیت نہیں ہے، جیسا کہ مدینہ کے قراء اور فقہا کا قول ہے۔ یہ کل 3 اقوال ہیں، اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی۔ علماء کرام کے نزدیک اس سورت کے 25 کلمات اور 113 حروف ہیں۔ بخاری کتاب التفسیر کے شروع میں فرماتے ہیں کہ اس سورت کو ام الکتاب اس لیے کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی ابتدا میں لکھی جاتی ہے اور نماز کی قرات بھی اسی سے شروع ہوتی ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ چونکہ قرآن کریم کے تمام مضامین اجمالی طور پر اس میں آ گئے ہیں، چنانچہ اسے یہ نام دیا گیا۔ ابن جریر لکھتے ہیں کہ اہل عرب کی یہ عادت ہے کہ وہ ہر جامع امر کو یا جو چیز کسی شے کا پیش خیمہ ہو کو کہتے ہیں، جیسے وہ جلد جو دماغ کو جامع ہوتی ہے الراس کہتے ہیں۔ لشکر کے جھنڈے اور علم کو بھی جس کے نیچے لوگ جمع ہوتے ہیں کہتے ہیں۔ بطور استشہاد زوال رما شاعر کا یہ قول پیش کیا جاتا ہے، اعلی راسہ لنا نقتدی بہا جماع امور لیسا ناسی لہا امرن، اس کے سر پر ہمارا نیزہ ہے، ہم اپنے تمام امور کی انجام دہی میں اس کی پیروی کرتے ہیں اور اس کی حکم عدولی نہیں کرتے۔ یعنی نیزہ۔ مکہ مکرمہ کو بھی القریٰ نام دینے کی وجہ یہی ہے کہ یہ سب کا جامع ہے اور سب سے پہلے ہے۔ بعض کے نزدیک جو کہ زمین وہیں سے پھیلائی گئی ہے، الفاتح کھولنے والی اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ تلاوت کا افتتاح ہوتا ہے اور صحابہ کرام نے قرآن کریم کی کتابت کی ابتدا بھی اسی سے کی۔ السبع المثانی، اس کا ایک صحیح نام سبع مثانی یعنی بار بار پڑھی جانے والی بھی ہے، کیونکہ ہر رکعت میں یہ سورت پڑھی جاتی ہے۔ اگرچہ مثانی کا ایک اور معنی بھی ہے جس کا ذکر آگے آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے القرآن کے بارے میں فرمایا کہ یہ القرآن ہے، یہی سبع مثانی ہے اور یہی قرآن عظیم ہے۔ ایک اور حدیث جس کے راوی بھی ابو ہریرہ ہیں میں ہے کہ الفاظ میں یہ القرآن ہے، یہی فاتح الکتاب ہے اور یہی سبع مثانی ہے۔ حافظ ابو بکر احمد بن مردویہ اپنی کتاب تفسیر میں اپنی سند سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ رب العالمین 7 آیتیں ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ان میں سے ایک آیت ہے، یہی سبع مثانی اور قرآن عظیم ہے اور یہی الکتاب اور فاتح الکتاب ہے۔ دارالقطنی نے بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اسی کی مثل مرفوع حدیث ذکر کی ہے۔ ان کے بقول اس کے تمام راوی سکہ ہیں۔ بیہقی نے لکھا ہے کہ حضرات علی ابن عباس اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم سے آیت کریمہ سبع من المثانی سے مراد سورہ فاتح ہی ہے اور بسم اللہ تسمیہ اس کی 7ویں آیت ہے۔ اس کا تفصیلی تذکرہ تسمیہ کی بحث میں آئے گا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے اپنے مرتب کردہ نسخے میں سورہ فاتح کیوں نہیں لکھی؟ انہوں نے فرمایا، اگر میں اسے لکھتا تو ہر سورت کے شروع میں لکھتا۔ ابو بکر بن ابو داؤد نے کہا، اس کا مطلب ہے نماز میں پڑھے جانے کی حیثیت سے۔ انہوں نے فرمایا، چونکہ تمام مسلمانوں کو یہ حفظ ہے اس لیے اسے لکھنے کی چنداں ضرورت نہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ سورہ فاتح قرآن کریم میں سب سے پہلے نازل ہوئی، جیسا کہ بیہقی نے دلائل نبوت میں ذکر کیا ہے۔ باقلانی نے اس بارے میں 3 اقوال بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، یہ سورہ فاتح سب سے پہلے نازل ہوئی۔ نمبر 2، سورہ مدثر سب سے پہلے نازل ہوئی، جیسا کہ صحیح حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ نمبر 3، آیت کریمہ اقرأ بسم ربک الذی خلق سب سے پہلے نازل ہوئی، یہی قول صحیح ہے، اس کی وضاحت اپنی جگہ آئے گی، واللہ المستعان۔ سورہ فاتح کے فضائل۔ حضرت امام احمد حنبل اپنی مسند میں حضرت ابو سعید بن مولا رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کرتے ہیں۔ ان کا قول ہے کہ میں ایک دفعہ نماز پڑھ رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ جب میں نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، تم نے میرے پاس آنے میں دیر کیوں لگائی؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا، کیا تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو،
لبیک کہو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر جب وہ رسول بلائے تمہیں اس امر کی طرف جو زندہ کرتا ہے تمہیں۔ سورہ الانفال۔ پھر ارشاد فرمایا میں تمہارے مسجد سے نکلنے سے قبل تمہیں بتا دوں گا کہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے۔ فرماتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد سے نکلنے کا ارادہ فرمایا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے مجھے قرآن کی سب سے بڑی سورت کے بارے میں آگاہ کرنے کا وعدہ فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، الحمدللہ رب العالمین، یہ سبع مثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا ہے۔ اسی طرح یہ روایت بخاری نے یحییٰ بن سعید بن قطان سے اپنی سند کے ساتھ بیان کی ہے اور اس روایت کو کتاب التفسیر میں دوسری جگہ ذکر کیا ہے۔ ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ میں مختلف سندوں کے ساتھ یہ واقعہ ذکر کیا ہے۔ واقدی نے اپنی سند کے ساتھ ابی بن کعب کے بارے میں اسی طرح ذکر کیا ہے۔ موطا امام مالک میں ہے جس سے آگاہ ہونا ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو آواز دی۔ وہ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے تو فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے ہاتھ پر رکھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکلنا چاہ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ مسجد سے نکلنے سے پہلے تمہیں ایک سورت سکھاؤں، اس جیسی سورت تورات اور انجیل میں نازل نہیں ہوئی، بلکہ قرآن میں بھی اس کے مثل کوئی سورت نہیں۔ ابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس امید پر اپنی رفتار آہستہ کر دی، پھر عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سی سورت ہے جس کا آپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم نماز شروع کرو تو کیا پڑھتے ہو؟ میں نے عرض کی الحمدللہ رب العالمین۔ میں نے ساری سورت مکمل کر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہی سورت ہے، یہ سبع مثانی اور قرآن کریم ہے جو مجھے عطا کیا گیا ہے۔ ابو سعید سے مراد ابو سعید بن معلہ نہیں ہیں جیسا کہ ابن اسیر نے جامع الاصول میں بیان کیا ہے۔ ان کی اتباع میں بعض دیگر لوگوں نے بھی یہی سمجھا ہے۔ وہ ابو سعید انصاری صحابی ہیں جبکہ یہ بنو خزاع کے موالی میں سے ہیں اور تابعی ہیں۔ وہ حدیث متصل صحیح ہے اور ظاہر ہے منقطع قرار پائے گی۔ اگر ابو سعید تابعی کا ابی بن کعب سے سما ثابت نہ ہو اور اگر ان کا سما ثابت ہو تو یہ حدیث مسلم کی شرط پر ہے۔ واللہ اعلم۔ علاوہ بری یہ روایت ابی بن کعب سے متعدد سندوں سے مروی ہے، جیسا کہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی طرف تشریف لے گئے۔ وہ نماز پڑھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آواز دی، وہ متوجہ ہوئے لیکن کوئی جواب نہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پکارا، انہوں نے نماز جلدی جلدی ختم کی اور حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور دریافت فرمایا اے ابی جب میں نے تمہیں بلایا تو تمہیں جواب دینے سے کس چیز نے روکے رکھا؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم نے یہ آیت نہیں سنی؟ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ انہوں نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ تمہیں ایسی سورت سکھاؤں جو نہ تو تورات میں اتری ہے، نہ انجیل، نہ زبور اور نہ ہی قرآن میں اس کی کوئی مثل سورت ہے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ ضرور، ارشاد فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دروازے سے نکلنے سے قبل میں تمہیں بتا دوں گا۔ فرماتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہاتھ پکڑ کر باتیں کرنے لگے۔ میں نے اپنی رفتار دھیمی کر دی، ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے تک پہنچ جائیں اور وہ بات رہ جائے۔ جب ہم دروازے کے قریب پہنچے تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے مجھ سے کس صورت کا وعدہ فرمایا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ فاتح سنا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ نے تورات، انجیل، زبور اور قرآن میں اس جیسی کوئی صورت نازل نہیں فرمائی۔ یہ سبع مثانی ہے۔ ترمذی نے اسے حضرت ابو ہریرہ سے بھی روایت کیا ہے۔ ان کی روایت میں یہ الفاظ زائد آئے ہیں کہ یہی سبع مثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا۔
یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس میں ایک روایت حضرت انس بن مالک سے بھی ہے۔ عبداللہ ابن احمد نے بھی اپنی سند کے ساتھ اسے حضرت امام ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے، جس کو ہم مختصراً یا بالتفصیل ذکر کریں گے۔ اس حدیث کو ترمذی اور نسائی نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات و انجیل میں القرآن جیسی کوئی صورت نازل نہیں فرمائی، یہ سبع مثانی ہے۔ رب اور بندے کے مابین نصف نصف منقسم ہے۔ نمبر 2، یہ الفاظ نسائی کے ہیں۔ ترمذی کا قول ہے یہ حدیث حسن غریب ہے۔ امام احمد حضرت جابر کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت استنجا سے فارغ ہوئے تھے۔ میں نے 3 مرتبہ سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سلام کا کوئی جواب نہ دیا۔ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قیام گاہ میں تشریف لے گئے اور میں مسجد چلا گیا۔ میں پریشان حال بیٹھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمانے کے بعد تشریف لائے اور 3 مرتبہ فرمایا علیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر فرمایا اے عبداللہ، کیا میں تمہیں قرآن کریم کی بہترین صورت کے بارے میں نہ بتا دوں؟ میں نے عرض کی ضرور یا رسول اللہ۔ فرمایا پڑھ الحمدللہ رب العالمین حتیٰ کہ تو اسے مکمل پڑھ لے۔ اس روایت کی سند عمدہ ہے۔ اس کے راوی ابن عقیل کو ائمہ کبار حجت سمجھتے ہیں۔ عبداللہ بن جابر یہ صحابی ہیں۔ ابن جوزی نے ذکر کیا ہے کہ یہ عبدی ہیں، واللہ اعلم۔ حافظ ابن عساکر کے نزدیک یہ عبداللہ بن جابر انصاری بیازی ہیں۔ اس طرح کی دیگر روایات سے استدلال کر کے اسحاق بن راہویہ، ابو بکر بن عربی اور ابن صفار مالکی جیسے بہت سے علماء نے آیات اور صورتوں کو ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ ایک دوسرے گروہ کی رائے میں کلام اللہ سب برابر ہے، ایک کو دوسرے پر فضیلت دینے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اس سے مفضل علیہ میں کمزوری کا شائبہ ہوتا ہے، حالانکہ سارے کا سارا قرآن ہی فضیلت والا ہے۔ قرطبی نے اشعری، ابو بکر باقلانی، ابو حاتم ابن حبان البستی، ابو حیان یحییٰ بن یحییٰ سے یہی نقل کیا ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت بھی یہی ہے۔ ایک اور حدیث بھی ہے جسے بخاری نے فضائل قرآن میں درج فرمایا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم سفر میں تھے، ایک جگہ ہم نے پڑاؤ کیا، ایک لونڈی ہمارے پاس آئی اور کہنے لگی قبیلے کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے، ہمارے آدمی یہاں موجود نہیں، کیا تم سے کوئی ایسا ہے جو دم کر دے؟ ہم میں سے ایک شخص اٹھ کر ساتھ ہو لیا، ہمیں یہ معلوم نہ تھا کہ یہ شخص دم کرنا بھی جانتا ہے۔ اس نے وہاں جا کر کچھ دم کیا تو وہ آدمی بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اس نے خوش ہو کر 30 بکریاں اور کچھ دودھ بھیجا۔ جب وہ واپس آیا تو ہم نے پوچھا کیا تم تعویذ وغیرہ جانتے ہو؟ وہ کہنے لگا میں نے تو صرف سورہ فاتح پڑھ کر دم کیا ہے۔ ہم نے کہا اس مال کو نہ کھاؤ تاکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ جائیں اور اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر لیں۔ جب ہم مدینہ منورہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر تمام ماجرا عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کیسے پتا چلا کہ یہ دم کرنے والی صورت ہے؟ لاؤ میرا بھی حصہ نکالو اور باقی تقسیم کر لو۔ صحیح مسلم اور ابو داؤد میں بھی یہ حدیث شریف ہے۔ مسلم کی بعض روایات میں ہے کہ دم کرنے والے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہی تھے۔ صحیح مسلم اور سنن نسائی میں ایک اور روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے کہ اوپر سے آواز سنائی دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی نگاہ مبارک آسمان کی طرف اٹھائی اور فرمایا آج آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہ کھلا تھا۔ پھر اس میں سے ایک فرشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور عرض کی خوشخبری ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ 2 نور عطا کیے گئے ہیں جو اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ نمبر 1 سورہ فاتح، نمبر 2 سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ ان کا ایک حرف نور ہے، ایک لفظ۔ یہ الفاظ نسائی کے ہیں۔ صحیح مسلم میں ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز پڑھی اور اس میں سورہ فاتح نہ پڑھی اس کی نماز ناقص ہے،
ناقص ہے اور ناقص ہے، 3 مرتبہ فرمایا نامکمل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کی گئی اگرچہ ہم نماز میں امام کے پیچھے ہوں تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا دل میں پڑھ لیا کرو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، حدیث قدسی میں ہے، میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے مابین نصف نصف تقسیم کر دیا ہے، میرا بندہ جو کچھ مجھ سے مانگے میں اسے دیتا ہوں۔ جب وہ بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حمدانی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ پھر وہ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری حمد و ثنا کی۔ پھر جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجدانی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ ایک روایت کے الفاظ میں فوض الی عبدی یعنی بندے نے میرے سپرد کر دیا۔ پھر وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور بندے کے درمیان ہے اور میرا بندہ مجھ سے جو کچھ مانگے گا میں اسے دوں گا۔ جب وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو اللہ فرماتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے ہے جو کچھ وہ مانگے۔ نسائی نے اسحاق بن راہویہ سے اسی طرح نقل کیا ہے۔ دونوں نے یہ روایت ایک اور سند سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ اس کے الفاظ میں یہ اضافہ ہے فَنِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اس کا نصف میرے لیے اور نصف میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جو وہ سوال کرے۔ ابن اسحاق نے حضرت علا سے اسی طرح روایت کیا ہے اور مسلم نے بھی 2 سندوں میں حضرت ابو الصائب سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اسی طرح روایت کیا ہے۔ ترمذی کا قول ہے کہ یہ حدیث حسن ہے۔ میں نے حضرت ابو ذرا سے ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا دونوں حدیثیں صحیح ہیں۔ عبداللہ بن امام احمد نے بھی اس حدیث کو ابی بن کعب کے حوالے سے مفصل ذکر کیا ہے۔ ابن جریر کا قول ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر لیا ہے، اس کے لیے وہ کچھ ہے جس کا وہ سوال کرے۔ جب وہ کہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ جب وہ کہے الرحمن الرحیم تو وہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری توصیف بیان کی۔ پھر فرماتا ہے یہ میرے لیے ہے اور باقی اس کے لیے۔ اس سند سے یہ حدیث غریب ہے۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔